اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب پھر سے جمع ہوئے ہیں قرآن کو تجوید سے سیکھنے کے لیے، تو اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کورس کو۔ تو جیسا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے حرکات اور کچھ اور ہم نے قاعدے کو پڑھا، آج ہم اسے آگے کا کنٹینیو کریں گے۔ تو حرف مدہ اس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جانیں گے۔ حرف مدہ کیا ہوتا ہے؟ مد یعنی کھینچنا یا لمبا کرنا۔ اور حرف مد کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اور ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جیسا کہ مد سے سمجھ آ رہا ہے، مد یعنی لمبا کرنا، تو اس کو کھینچنا، تو کتنا کھینچنا ہوگا؟ تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ اور اس کو ہم قرآن پاک میں کیسے پہچانیں گے؟ ہم جب دیکھیں گے الف سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زبر لگا ہے یا فتحہ لگا ہے تو ہم اسے الف مدہ کہیں گے اور اس کو 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ، با، تا، خا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ پھر یا ساکین، آپ جب دیکھیں گی یا ساکین، ساکین ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا، ساکین یا جزم جس کو بولتے ہیں، سی ٹائپ سے جیسے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ وہ ساکین ہے، یہ یا کے اوپر جو لگا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کوئی بھی حرف دیکھتی ہیں اور اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ کو دیکھتی ہیں تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس کے نیچے کسرہ لگا ہونا یا زیر لگا ہونا تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹ دیں گے، ای، بی، سی، اس کی ساؤنڈ جو ہے ای ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر واو مدہ، واو مدہ کی کیا پہچان ہوگی؟ آپ جب دیکھیں گی واو کے اوپر ساکن لگا ہوگا اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اور اس پر پیش لگا ہوگا، دمہ لگا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گی یہ واو مدہ ہے اور اس کو بھی 2 کاؤنٹ کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حرف لین میں 2 لیٹر کو دیکھا تھا۔ حرف لین میں صرف 2 لیٹر رہیں گے، یا لین اور واو لین، ٹھیک ہے؟ لیکن حرف مدہ میں 3 لیٹر ہوتے ہیں۔ میں نے حرف لین آپ کو اس لیے لیا پہلے کیونکہ ہم نے حرکت کو جانا تھا، حرکت جلدی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم حرف لین کو بھی نہیں کھینچتے، اس کو بھی جلدی پڑھتے ہیں اور اس کے 2 لیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف مد میں 3 لیٹر ہوتے ہیں لیکن یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اس میں کنفیوز ہو جاتی ہیں سسٹر کہ حرف مدہ، حرف لین کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا، تو اس کو اچھے سے جان لیجیے۔ مد یعنی کھینچنا یا لمبا کرنا۔ اب اسی کے برابر، اسی کے جیسے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کا دوسرا نام سمجھ لیجیے چاہے تو حرف مدہ کا، یعنی دوسرے جو یہ لیٹر ہیں دونوں کو سیم کھینچنا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو یہ بھی آتا ہے نا، تو ہم اسے جلدی سے نہیں پڑھیں گے۔ آپ سوچیں کہ یہ بھی حرکت کی طرح پڑھ دے، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بھی، نہیں، اس کو بھی ہم نے حرف مدہ کے برابر کھینچنا پڑتا ہے۔ جیسے با الف زبر با، تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ با کھڑا زبر با، دونوں کو 2 کاؤنٹ کھینچنا ہوگا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں اس سائڈ میں با یا زیر بی، یہاں پہ یا مدہ ہے تو اس کے برابر والا دیکھیں گے آپ، با کھڑا زیر بی، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ پھر با واو پیش بو، یہ واو مدہ ہے،
اس کے برابر والا دیکھیں، با الٹا پیش بو، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے. یعنی یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یہ 6 ہے. ٹھیک ہے، 6 کے 6 کو آپ کو 2 حرکت کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا اور دیکھیں، پھر سے ایک بار اور ہم اس کو دیکھیں. جیسے آمنا، ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، فرسٹ لائن، میم زبر ما، نون زبر نا. اب یہاں پہ آپ قاعدہ پہچانے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آمنا میں کون سا قاعدہ ہے تو آپ بتائیں گی یہاں پر کھڑا زبر لگا ہے جو کہ الف مدہ کے برابر ہے. حمزہ کھڑا زبر آ اور اس کو 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے، 2 حرکت کھینچنا ہے آ. اور اس کے بعد میم زبر ما، نون زبر نا میں حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ آمنا، منا کو جلدی پڑھنا ہے اور آ کو کھینچنا ہے. اب آپ سوچ رہی ہیں یہاں پہ حمزہ کھڑا زبر، کیا حمزہ کھڑا زبر کیوں بتا رہی ہوں میں؟ یہاں تو الف لگا ہے. نہیں، جب الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، اس کو کہتے ہیں ہم الف. لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں کہیں گے حمزہ کھڑا زبر آ. تو آ یعنی 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، آمنا، آمنا. ٹھیک ہے، جلدی سے. اسی طریقے سے ذا، یہاں پہ زا ہے، زا کے اوپر ہمارا الف لگا ہے زا کے ساتھ. تو میں نے ابھی ہم نے قاعدہ دیکھا ہے نا، ابھی الف سے پہلے کسی بھی حروف پر اگر زبر ہو تو یہاں پہ الف سے پہلے زا ہے اور زا کے اوپر زبر لگا ہے یعنی فتحہ لگا ہے، تو یہاں پر ہم الف مدہ کہیں گے اور اس کو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. زیادہ، دا، دال زبر دا، یہ کیا ہے؟ یہ حرکت ہے. ٹھیک ہے، حرکت کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ زیادہ، زیادہ. زا کو کھینچیں گے کیونکہ زا کے ساتھ الف مدہ ہے، لیکن دال کے ساتھ الف مدہ نہیں ہے، دا سنگل ہے اور اس کے اوپر صرف حرکت لگی ہے، اس لیے ہم دال کو جلدی پڑھ رہے ہیں. زیادہ. ٹھیک، اسی طریقے سے بھی، یہاں پہ آپ دیکھیں با کے نیچے حرکت ہے، با زیر بی اور ہا کھڑا زیر ہی. یہاں پہ زیر آ گیا، کھڑا زیر، کھڑی زیر یہاں پہ آ گئی ہے تو کھڑی زیر کی وجہ سے یہ یا مدہ کے برابر کھینچا جائے گا. بھی، بھی، بی کو جلدی پڑھیں، ہی کو کھینچیں، بھی. پھر یہاں پہ دیکھیں اس کے برابر میں فا زیر فی، جلدی پڑھیں گے، سوری، فا یا زیر فی 2 کاؤنٹ دیں گے کیونکہ یہاں پہ یا ساکین سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. ہمارا قاعدہ کیا تھا یا مدہ کا؟ یا ساکین سے پہلے کسی بھی حروف پر اگر نیچے زیر لگا ہے تو یہاں پہ فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، اس کو 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے. فی ہی، فی ہی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. تو لہو کو کھینچنا ہے، لام کو جلدی پڑھنا ہے. پھر نورو، یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کی پہچان واو ساکین سے پہلے کسی بھی حروف پر اگر پیش آ رہا ہو، دمہ آ رہا ہو تو پھر ہم اس کو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. نورو، را کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ را پیش رو ہے. نورو، نورو، اس طریقے سے. تو یہاں پہ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کس کے برابر کھینچنا ہے؟ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے برابر. اور اس کی ساؤنڈ کیا رہے گی؟ الف مدہ کی آ اور یا مدہ کی ای، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو ہم اسے ای ساؤنڈ ہی دیں گے نا، ای. اور واو مدہ کی ہماری جو ساؤنڈ رہے گی او رہے گی کیونکہ پیش میں ہم اس کو کھینچتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے. آ، ای، او اور 2 کاؤنٹس پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا حروف مدہ. آگے بڑھتے ہیں، اب جانیں گے ہم قلقلہ. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ یعنی آواز جو ہماری مخرج پر جا کر لگتی ہے اور واپس ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے
गेंद होती है, उसको अगर आप मारती हैं दीवार पर तो वो वापस आपके पास आ जाती है। ठीक है, कलकला में भी इको होता है। ठीक है, अगर हम इसको लगाते हैं दीवार पर, अगर हम इसको मारते हैं तो हमारे पास वापस आती है। इसी तरीके से अगर हम हॉल में हैं और हमारी आवाज़ वहाँ पे गूंजती है ना, वापस लौट कर आती है, तो यही होता है हमारा कलकला। इसमें भी हमारी आवाज़ मखरज को जाकर जुदा हो जाती है, टकराव होता है और जुदा हो जाती है आवाज़। ठीक है, और ये 5 लेटर होते हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, कुतुबु जद्दीन। आप इसका मजमुआ याद कर लीजिए, कुतुबु जद्दीन, और ये 5 लेटर में ही आपको कलकला करना है और इसी की सिफत है 5 लेटर में। इन 5 लेटर में ही कलकला पाया जाता है, इसमें कलकला की सिफात होती है। अब ये कैसे होती है इसको जानते हैं। तो कलकला क्या हुआ, सबसे पहले मखरज से आवाज़ जो होगी मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाती है, ये कलकला है। फिर आपको क्या याद रखना है, 5 लेटर होते हैं, इसके 5 हरूफ होते हैं, काफ वा बा जीम दाल और मजमुआ कुतुबु जद्दीन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या पहचान है इसकी कलकला हम जो दें। तो सबसे पहले हमारे माइंड में 5 लेटर है ना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कलकला सुगरा होता है वो साकिन की हालत में अगर होता है, यानी 5 जो आप हुरूफ देखेंगी उसके साथ साकिन अगर आप देखेंगी तो वहाँ पर कलकला सुगरा होगा, यानी आपको बहुत हल्का कलकला देना होगा। ये 5 लेटर है, 5 लेटर के ऊपर साकिन अगर आप देखती हैं, कैसे, जैसे आप यहाँ देखिए बा साकिन ऊपर लगा है, ठीक है, और इसके साथ हमज़ा बा ज़बर अब, तो यहाँ पे आप कलकला देंगी अब, हज, क़द, हक़, क़ित, हल्का सा यहाँ पे कलकला दिया जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहचान कैसे करी, 5 लेटर होने चाहिए और अगर उन पर साकिन लगा है तो वहाँ आप कलकला देंगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अगर आपके ये साकिन लेटर चाहे तो हुरूफ के लास्ट में आ रहे हो तब भी आप देंगी कलकला। अगर ये साकिन लेटर आपके हुरूफ के बीच में आ रहे हो, जैसे सबसे नीचे आप सेकंड में देखें बद, यहाँ पे ना बदना, बदना, दाल पे साकिन है, बीच में है ना हमारा साकिन लेटर, और इसी तरह के इजअल, इजअल, तो यहाँ पे जीम साकिन बीच में है, स्वाद, स्वाद रका, तो यहाँ पे दाल साकिन बीच में है। तो इस तरीके से अगर आपके बीच में आ जाए चाहे आपके लास्ट में आ जाए तो आपने कलकला देना है। पहचान क्या है, 5 हुरूफ होना और उन पर साकिन होना। ठीक है, तो यहाँ पे कलकला दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिफात, ये जो हुरूफ है इसमें सिफात रखी है, अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी है, ये बगैर इसके अदा नहीं हो सकते। चले हम इसको एग्जाम्पल से अगर मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ, आप देखें, सोचें आप, अब में हमें मालूम है कि इसका मखरज क्या है, बा का, दोनों होंठ मिलते हैं, ठीक है, दोनों होंठों से मिलने से बा अदा होता है। अब आप पढ़ें अब को आप दोनों होंठों को मिलाएं, अब आपने दोनों होंठों को मिला दें और वहीं पे रहने दें। अब आपका मखरज मिल गया अब, लेकिन प्रॉपर तो नहीं निकल पा रहा। जब तक आप इसको जुदा नहीं करेंगी, दोनों होंठों को नहीं जुदा करेंगी, मिल तो गए हैं अब, लेकिन अब आप इसको जब तक इसको खोलेंगी नहीं तो ये हुरूफ अदा नहीं होगा। तो यानी हमारा मखरज क्या बता रहा है कलकला, यानी आपने मखरज को, आवाज़ आपकी मखरज को लगी, आपका मखरज दोनों, जैसे आपका मखरज जो है बा का, दोनों होंठ मिलना, तो आपने मिला लिया, ठीक है। अब इसमें आपने जुदाई डालनी होगी, मखरज में, मखरज को मिल रही है आवाज़ और जुदाई डालनी है फिर, तो ठीक है। अब आप इसको होठों को जब मिला रही हैं अब, तो फिर इसको आपने दोनों को जुदा कर देना है। अब ऐसे मिलाना और जुदा करना, मिलाना और जुदा करना, ये है कलकला। और अगर आप जुदा नहीं करेंगे इन 5 लेटर में तो ये 5 लेटर अदा हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये इनकी क्वालिटी है। तो अब
ایسے ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جیم کو لے، اج، اج میں اب آپ دیکھیں جیم کا مخرج کیا ہوتا ہے. ہم نے جانا تھا زبان کے بیچ سے جیم نکلتا ہے. اور کیسے؟ جب زبان کا ہمارا بیچ کہاں لگتا ہے؟ اوپر تالو کو چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہماری زبان اوپر تالو کو چپک جاتی ہے تب ہمارا جیم ادا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی زبان کا جو بیچ ہے اوپر تالو کو چپکائے رکھیں گی تو آپ کا جیم ادا نہیں ہو سکتا. چپکائے رکھیں آپ اوپر، تو ہمیں وہاں سے جدا کرنا ہوگا، مخرج سے جدا کرنا ہوگا. جب ہم جدائی ڈال دیں گے تب ہمارا جیم ادا ہوگا. اج، اج، اج ہوگا نا. تو یہ ہے بس قلقلہ، جدا کرنا. پہلے ملاؤ اور پھر پہلے مخرج سے ملاؤ اور پھر اس کو جدائی ڈال دو. ملانا اور جدا کرنا، ٹکراؤ اور جدائی، ٹکراؤ اور جدائی، یہ ہے قلقلہ. تو امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس میں ہلکا قلقلہ دیا جاتا ہے جب یہ ساکین کی حالت میں ہوتے ہیں، اسے سغرا کہتے ہیں، قلقلہ سغرا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیکنڈ کی، قلقلہ متوسطہ، تو اس میں آپ دیکھیں گی جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں کسب، یا آپ دیکھیں سیکنڈ لائن میں لہب، یا آپ سب سے لاسٹ دیکھیں حطب، مسد. یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ساکن کو نہیں دیکھ رہی ہیں. پہلی کنڈیشن ہماری تھی ساکن ہونا، لیکن یہاں پہ ساکن نہیں ہے. اب آپ کیا دیکھیں گے؟ یہاں پہ حرکت کو دیکھیں گے. چاہے تو آپ کا تنوین ہو سکتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر آپ کا سنگل زبر یعنی حرکت ہو سکتا ہے، زبر زیر پیش. چاہے تو تنوین آ جائے، چاہے حرکت آ جائے. ٹھیک ہے، دونوں صورت میں آپ نے قلقلہ دینا ہے. اور یہ کب دیا جاتا ہے؟ جب آپ رک رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا سائن کہاں رہے گا؟ یہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ آیت کے نشان کے پاس. آیت ہوتا ہے نا، یہ آیت کا نشان آپ دیکھ رہی ہیں گول والا، اس کے پاس آپ دیکھیں گی قلقلہ کے لیٹر. کوئی بھی آ سکتا ہے، جیم بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، دال بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، قاف بھی آ سکتا ہے آپ کا. اور کس حالت میں؟ چاہے تو حرکت ہوگا یا پھر تنوین ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ کیسے پڑھیں گی؟ کسبہ ہے نا، یہاں پہ آپ سیکنڈ لائن میں دیکھیں کسبہ، تو کسبہ ہے. اب آپ کو یہاں رکنا پڑے گا اگر، تو آپ قلقلہ دے کر رکیں گی. کسب، کسب، ہلکا سا کسب. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہاں سے دیکھیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، لہب. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں نہیں رک رہی، قلقلہ نہیں دینا، تو آپ پھر اس کو ملا کر پڑھیں گی ذات لہب، لہب، پھر آپ اس کو بیوں پڑھیں گی. لیکن اگر آپ کو رکنا ہے تو پھر آپ یہاں پر قلقلہ دے کر رکیں گی، لہب، ہلکا سا. اسی طریقے سے نیچے والی لائن میں حطب، حطب، اگر آپ یہاں نہیں رکیں گی تو آپ پڑھیں گی حطبی، حطبی فی جی. پھر آپ کنٹینیو کریں گی. یہ وقف میں ہم جانیں گے، جب وقف قاعدے اس میں آپ اور اچھے سے جانیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسد لاسٹ میں، اور بیچ میں یہاں پہ حبلم بھی آ رہا ہے. حبلم، یہاں پہ ہمارا فرسٹ والا آ گیا ہے سغرا. ٹھیک ہے، با ساکین. تو یہاں پہ بھی آپ قلقلہ دیں گی حبلم، حبلم، ہلکا سا حبلم مم مسد. اور لاسٹ میں بھی دیں گی جب، کیونکہ یہاں پہ آئین بھی آ رہا ہے یعنی سورہ پوری ہو رہی ہے، تو آپ یہاں قلقلہ دے کر رکیں گی، مسد، ہلکا سا. تو یہ ہے ہمارا دوسرا ٹائپس. تیسرا آپ دیکھ رہی ہیں فرسٹ لائن میں وتب، یہاں پہ تشدید کی حالت میں. اب یہاں پہ آپ اگر 5 لیٹر کتب جدین، صرف 5 لیٹر پہ فوکس کرنا ہے ہم نے. اگر 5 لیٹر آپ کے یہ آیت کے پاس، یہ جو گول نشان آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر آپ کے تشدید کے ساتھ یہ 5 حروف آ جاتے ہیں، کتب جدین کوئی بھی آ سکتا ہے. اگر وہ تشدید کی حالت میں ہوں گے، اس صورت میں جب ہم رکیں گے تو وہاں پہ قلقلہ تھوڑا شدت کے ساتھ دیں گے، تھوڑا سختی آ جائے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے. وتب،
اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کل کی کلاس میں تشدید 2 لیٹر سے مل کر بنا ہوتا ہے، ایک تو با ساکین اور ایک با حرکت، اس کی وجہ سے یہ ڈبل پڑھا جاتا ہے حروف، تو ہم نے اس کو ڈبل پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ تا با کے ساتھ مل رہا ہے، تا با زبر تب، پھر ایک با کا اپنی حرکت ہے با زبر با، اس کی وجہ سے یہ سختی آ جائے گی وَتَبَّ، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ رکنا ہے، اس صورت میں ہم کلکلہ دے کر رکیں گے اور سختی کے ساتھ وَتَبَّ وَتَبَّ، اس کو بولتے ہیں کلکلہ اکبر، سب سے زیادہ اس میں کلکلہ ہو رہا ہے، تھوڑا زیادہ جھٹکا دے رہے ہیں نا ہم اس میں، وَتَبَّ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا تھرڈ ٹائپس۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، امید کروں گی اچھے سے۔ اور اسی طریقے سے آپ سورہ اخلاص کو دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہاں پہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کسب لہب، ایسے وہاں پہ بھی ہلکا کلکلہ آپ کو دینا ہوگا جب آپ رکیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں رکیں گی تو پھر آپ اس کو کنٹینیو ملا کر پڑھیں گی، لہبیوں حطوبیوں حطوبی فی جی، ہے نا، پھر اس طریقے سے آپ پڑھیں گی۔ تو یہ کنڈیشن جو رہے گا، آپ جب رکیں گی آیت پر تو ہی آپ کلکلہ دیں گی۔ تو یہ ہے ہمارا 3 ٹائپ، اور آپ اس کو اچھے سے سنیے گا، بار بار سنیے گا تاکہ ذہن میں ہمارے اچھے سے بیٹھ جائیں، اور اس کی خوب پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی کلاس ہم یہی رکھیں گے، اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے آگے کے احکامات کو جانیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔